السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسنین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفیسر ٹی وی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مغربی ممالک میں نیو ایئر اور کرسمس کے علاوہ کون سا ایسا تہوار ہے جو سب سے زیادہ منایا جاتا ہے؟ کرسمس اور نیو ایئر تقریبات کے علاوہ سب سے زیادہ منایا جانے والا دن 14 فروری یعنی ویلنٹائنز ڈے ہے، جس کو محبت کرنے والوں کا عالمی دن بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا دن جس کو مغربی اور سیکولر ممالک میں باقاعدہ طور پر ایک سرکاری دن کے طور پر منایا جاتا ہے، جس دن شادی اور غیر شادی شدہ جوڑے اپنی محبت اور اس کے اظہار کے طور پر نہ صرف پھولوں بلکہ تحفوں کا بھی تبادلہ کرتے ہیں۔ مغربی سیکولر ممالک میں اس قسم کے بے حیائی اور شیطانی تہوار کا پسند کیا جانا ایک الگ بحث ہے، مگر گزشتہ چند برسوں کے دوران ہمارے اور دیگر کئی ممالک میں اس کا بے پناہ پسند کیا جانا ایک الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ میڈیا پر ہر سال اس تہوار پر بے پناہ ایڈورٹائزمنٹ اور اسپیشل پروگرامز کا انعقاد کیسے اس شیطانی تہوار اور پروپیگنڈا کو فروغ دے رہا ہے کہ متعلق بہت کم پلیٹ فارمز پر بات کی جاتی ہے۔ اس تہوار کی آڑ میں کیسے ایک اسلامی خاندانی نظام، نکاح کا خاتمہ اور زنا جیسی بدعات کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور کیسے ایک معاشرتی نظام جس کی بنیادیں کئی سو سال پہلے رکھی گئیں ان کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، یہ سب ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع سخن ہے۔ تاہم آگے بڑھنے سے پہلے ہماری تمام نئے آنے والے احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ایسی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ محبت ایک ایسا لفظ ہے جو تقریباً ہر معاشرے میں بیشتر پڑھنے اور سننے کو ملتا ہے، اور اسی طرح ہر معاشرے میں ہر فرد اس کا متلاشی بھی نظر آتا ہے۔ اگرچہ ہر متلاشی کی سوچ محبت کے پیمانے جدا جدا ہوتے ہیں، مگر جب ہم اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات چڑھتے سورج کی مانند واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام محبت اور اخوت کا دین ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ تمام لوگ محبت، پیار اور اخوت کے ساتھ زندگی بسر کریں، مگر قابل افسوس بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں محبت کو غلط رنگ دے کر محبت کے لفظ کو بدنام کر دیا گیا، اور معاشرے میں محبت کی بہت ساری غلط صورتیں پیدا ہو چکی ہیں، جس کی ایک عملی مثال عالمی سطح پر منائے جانے والا دن ویلنٹائنز ڈے بھی ہے۔ ہر سال 14 فروری کو عالمی یوم محبت کے طور پر منایا جانے والا یہ تہوار ہر سال پاکستان میں دیمک کی طرح پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس لعنت کے فروغ کو روکنے اور لوگوں کے درمیان آگاہی کا فریضہ سر انجام دینے کی بجائے ہمارا میڈیا باقاعدہ طور پر اس کے فروغ میں مصروف نظر آتا ہے۔ اس دن سے متعلق نہ صرف خصوصی پروگرامز کا انعقاد کیا جاتا ہے، بلکہ اس دن کے حامی کچھ سیکولر لوگوں کو خاص طور پر مہمان کے طور پر انوائٹ کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس دن کالج، یونیورسٹی اور کئی پبلک مقامات پر سر عام نوجوان لڑکے لڑکیاں بے حیائی کی حدوں کو پار کرتے اور ایک دوسرے کو پرپوز کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ نوجوانوں کو یوں سر عام بے حیائی کی حدوں کو پار کرنا اور کئی نام نہاد سیکولر لوگوں کا اس کے حق میں بولنا نہ صرف کئی دوسرے لوگوں کو خراب کر رہا ہے، بلکہ کئی ماں باپ اپنے جیتے جی اپنی عزتوں کا جنازہ نکلتے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ویلنٹائنز ڈے کیا ہے اور اس کا آغاز کب اور کیوں ہوا، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کیسے شیطان نے اس بے حیائی سے بھرپور تہوار کو مذہب کا لبادہ اڑا کر کیسے ایک خوبصورت شکل میں پیش کیا کہ اس کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں ماضی میں جھانکنا ہوگا۔ اس دنیا میں جب بھی انسان نے سرکشی کی حدوں کو پار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تو 3 صدی عیسوی میں روم، جو بت پرست قوم تھی، وہ سپر پاور بن چکی تھی، جس نے اپنے کئی خدا بنا لیے تھے۔ ہر سال فروری کی 15 تاریخ کو لپریکاریا نامی تہوار منایا جاتا اور لوپس نامی ان کے خدا کی پرستش کی جاتی تاکہ وہ ان کو مزید طاقتور بنا سکے، ان کو صحت دے سکے اور ان کی فصلوں میں برکت ڈال سکے۔ یہ تہوار اس قدر شیطانی تھا کہ باقاعدہ طور پر ایک قرآن اندازی بھی کی جاتی۔ ایک بڑے باکس میں تمام نامحرم کنواری لڑکیوں کے نام ڈالے جاتے، جس میں سے ایک کا انتخاب ایک نامحرم لڑکا کرتا تھا۔ جس بھی نامحرم لڑکی کا نام نکلتا وہ اس نامحرم لڑکے کے ساتھ اگلے سال کی اسی تاریخ یعنی 15 فروری تک رہتی تھی، اور وہ بھی بغیر کسی شادی کے۔ بعد میں اس تہوار کا نام فیبروریا رکھا گیا، جس سے فیبروری مہینے کا نام نکلا ہے۔ اسی روم کی سرزمین میں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ایک پادری بھی تھا جس کا نام سینٹ ویلنٹائن تھا، جس نے بے حیائی کی اس نئی قسم کو روکنے کے لیے نوجوانوں کی شادیاں کرانا شروع کر دی۔ دوسری طرف روم کا بادشاہ کلوڈیوس مزید فتوحات کے ذریعے اپنی سلطنت روم کو مزید طاقتور بنانا چاہتا تھا۔
اس اقدام کے لیے کلوڈیوس نے مزید فوجیوں کی بھرتی شروع کی، جس کے جواب میں بہت کم لوگوں نے فوج میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی۔ کلوڈیوس کو یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی، تاہم اس نے اس کی وجہ معلوم کرنا شروع کر دی، جس پر اس کو پتہ چلا کہ بہت سے لوگ شادی کے بعد اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں، جس کو ترک کرنے کے لیے وہ تیار نہیں، اور ان کا سارا دھیان جنگ سے ہٹ کر اپنی بیوی بچوں پر مرکوز ہو گیا ہے۔ یہ سب جان کر کلوڈیوس بھڑک اٹھا اور عجیب نوعیت کا فرمان جاری کر دیا کہ اس کے حکومت میں کوئی شخص شادی نہیں کرے گا، ورنہ اسے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ سینٹ ویلنٹائن حکومت کے اس اقدام کے خلاف نوجوان لڑکے لڑکیوں کی شادی کرواتا رہا، لیکن جب بادشاہ روم کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے سینٹ ویلنٹائن کو گرفتار کر دیا۔ اسی قید کے دوران ویلنٹائن کی ملاقات کلوڈیوس کی بیٹی جولیا سے ہوئی، جو ہر روز اس کو ایک سرخ پھول کے ساتھ ملنے آتی تھی۔ اس بات کی خبر جب کلوڈیوس کو ہوئی تو اس نے ویلنٹائن کو شرط کے طور پر کہا کہ اگر وہ اس کا رومی مذہب اختیار کر لے تو وہ اس کو آزاد کر دے گا اور اپنی بیٹی جولیا کی شادی بھی اس سے کرا دے گا، مگر ویلنٹائن نے اس کے مذہب کو ماننے سے انکار کر دیا اور کلوڈیوس نے اسے سرِ عام پھانسی دے دی۔ اپنی پھانسی سے پہلے ویلنٹائن نے ایک خط جولیا کو لکھا، جس پر کچھ یوں لکھا ہوا تھا: فرام یور ویلنٹائن۔ اور آج اسی مناسبت سے ویلنٹائن ڈے یا سینٹ ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ 12ویں صدی عیسوی تک اس پر مکمل خاموشی تھی، جس کے بعد چند شیطانی دماغوں نے لوپریکالیا یا فیبروریا تہوار کا کنسیپٹ لے کر اس پر عیسائی پادری سینٹ ویلنٹائن کا لیبل لگایا اور اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ حالانکہ سینٹ ویلنٹائن کا معاملہ ایک الگ واقعہ تھا، مگر چند شیطانی دماغوں نے کیسے لوپریکالیا جیسے شیطانی تہوار کو شیطانی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا، کیسے ان شیطانی مقاصد کو مذہبی لیبل لگا کر پروموٹ کیا گیا تاکہ ان تہواروں کو نہ صرف کیش کیا جا سکے بلکہ مذہبی تہوار کے طور پر ہمدردی بھی حاصل کی جا سکے۔ لوگوں کی بہت زیادہ توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کو مذہبی لیبل بھی لگا دیا گیا۔ یورپ کے بہت سے ممالک اور بہت سے مغربی ممالک کے اندر اسے میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ پھیلایا گیا، جس کے نتائج آج ہمارے سامنے موجود ہیں کہ کس طرح مغربی ممالک کا فیملی سسٹم تباہی کا شکار ہو چکا ہے۔ ایک ایسا نظام بن چکا ہے جس نے ایک دیمک کی طرح اندر ہی اندر اس فیملی سسٹم کو کھوکھلا کر دیا۔ افسوس، آج کا مشرقی نوجوان جو یورپ کے اس طرز زندگی اور عیاشی سے بھرپور جوانی سے متاثر نظر آتا ہے، اس سے میری اتنی درخواست ہے کہ وہاں پر موجود ایک ایسا شخص جو اپنی نوجوانی کو اس فرسودہ سسٹم کے بھینٹ چڑھا کر اب بڑھاپے کو آن پہنچا ہے، اس سے اس کے درد کی داستان تو پوچھے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے ملک میں میرا جسم میری مرضی کے نعرے اور آئے دن اس جیسے کئی شوشوں کا چھوڑے جانا کوئی اتفاقی بات ہے؟ کیا آئے دن میڈیا پر ایسی خبریں، ڈرامے اور ویڈیوز کا چلائے جانا جس میں ایک اسلامی معاشرے کے فیملی سسٹم کا جنازہ نکالا جاتا ہے اتفاقاً ہو رہا ہے؟ اس بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ ہمیں کامنٹس باکس میں ضرور آگاہ کریں۔ جہاں ایک طرف اس دن کا مقصد ایک معاشرہ کی تباہی ہے، وہیں دوسری طرف اس دن کی مناسبت سے جڑے کاروباری مقاصد کو پورا کرنا بھی ہے، جس کا ثبوت آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ اس دن چاکلیٹ، گولڈ اور دوسرے تحائف کا تبادلہ بھی کیا جاتا ہے، جس کا پورا فائدہ ان کے مالکوں کو جاتا ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک کون ہیں۔ اس طرح جہاں ایک طرف ہمارے معاشرتی نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے، وہیں دوسری طرف معاشی طور پر بھی ہماری بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ جہاں ایک طرف ہمارے معاشرتی نظام کو تباہ کر کے ہماری مسلمان نسل کے اندر بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، وہیں دوسری طرف ہر سال زنا کے واقعات کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے اور فحاشی اور عریانی کو جنم دیا جا رہا ہے۔ یہ بات جھوٹ نہیں کہ قدرتی طور پر انسانوں کے اندر اللہ تعالی نے محبت کا جذبہ رکھا ہے، لیکن ایک شخص جو شادی شدہ ہو کر اس دن کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ اس کا اظہار ایک ایسے ہی دن کیوں کیا جائے جس کی بنیاد محض شیطانی پروپیگنڈا پر رکھی گئی؟ کیا پیار کا اظہار کرنا باقی دنوں کے اندر ضروری نہیں؟ اگر اس دل کو محبت سے بھرنا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرو، قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرو، جن کی محبت کے لیے سینے میں دل رکھا گیا۔ ماں باپ کی محبت سے اپنے دل کو بھرو، جن کی محبت اور خدمت سے دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اپنے دل کو اس شیطانی اور بے حیائی سے بھرپور تہواروں پر محبت سے نہ بھرو، جس کا مقصد محض تمہاری تباہی ہے، اور جس کا ثبوت آج ہمارے پاس مغربی اور دوسرے سیکولر ممالک کی صورت میں موجود ہے، جہاں زندگی کا نظام پوری طرح مفلوج ہو چکا ہے، اور یہ کہ اس راہ پر چل کر تم کو دنیا اور آخرت میں ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد بھی ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔
افسوس ہماری نوجوان نسل اس دن کی تاریخ، مقاصد اور حقیقت جانے بغیر اس دن کو مناتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس دن خاص طور پر سرخ لباس زیب تن کیا جاتا ہے، پھولوں اور تحائف کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ نامحرم لڑکے لڑکیاں پھولوں کا تبادلہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو ویلنٹائنز ڈے کی مبارکباد دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اسی بے حیائی اور اس کے فروغ کے سبب یہ اسلام میں حرام ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت 33 میں فرماتا ہے، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہا کرو اور بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھرا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم میں سے جو شخص جس کی بھی مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اور شاید شیطان بھی آپ کے دماغ میں یہ بات ڈالے کہ یہ کنسیپٹ اب فرسودہ ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کا فرمان ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے تھا۔ شاید کچھ لوگ مذاق اڑا کر بھی اس بات کا انکار کر دیں اور اس کے حق میں بات کریں کہ یہ اب پرانے وقتوں کی باتیں ہیں۔ اب وقت بدل چکا ہے، اس لیے اب ہر کسی کو اس کی آزادی حاصل ہے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہے اپنی مرضی کے مطابق کر سکتا ہے۔ لوگوں کی ان جھوٹی دلیلوں اور آج کی نئی نسل کے لیے اس بات کا فیصلہ کرنا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ مشکل ہو چکا ہے، جس کی وجہ اور کوئی نہیں بلکہ صرف اور صرف دین اور تحقیق سے دوری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے اور تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کیا خیالات رکھتے ہیں، ہمیں کامنٹس باکس میں ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آتی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید علمی اور تحقیقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں، تاکہ مستقبل میں آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی کسی ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ ٹینشنز میں ہم رہ رہے ہیں، تو ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو تھوڑا بہت جو ہے چلے آپ دوسری جگہ کہیں کمپرومائز کر لیں، لیکن فلاورز ضرور دینے چاہیے۔ حجاب جو ہے یہ ننگا ناچ والوں کے لیے نہیں ہے، یہ پردہ ہے، اور یہ پردہ کرنا ہے ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو عزت والی وہ قیمتی چیز ہے جو پردے میں کی جاتی ہے۔ آپ سے سوال پوچھتی ہوں جو حجاب کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کے سامنے ایک کھلی چاکلیٹ اور ایک ریپر والی چاکلیٹ ہو تو آپ کس کو لیں گے؟ جس پر مکھیاں بیٹھی ہیں کھلی چاکلیٹ لینا پسند کریں گے؟ ایک معمولی سی چاکلیٹ آپ لینا نہیں پسند کریں گے؟ آپ عورت کو بے حجاب کرنا چاہتے ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو۔